إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بزرگی و بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر رسول اعظام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے ہمیں رائے ہدایت ملی اسلامی بھائیوں خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ رعد کی آیت تلاوت کی گئی
جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک مومن صالح بندوں کی صفات کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک صالح مومن بندوں کو جن چیزوں کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو جوڑا کرتے ہیں، وہ ان کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے دن کے حساب کا خوف کھاتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کی 3 صفات بیان کی۔ اس آیت کے اندر جو پہلی صفت ہے وہی آج کے خطبے کا موضوع ہے، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اور اصطلاح کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، صلہ اور رحم۔ لغت میں صلہ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ واو صاد لام وصل، جس کے معنی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے اس طرح ملا دینا کہ ایسا معلوم ہو کہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے رحم، را ہا میم، جس کے معنی ہوتا ہے نرمی کے، شفقت کے، مہربانی کے۔ اور اصطلاح کے اندر صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے اور اسی طریقے سے اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم کرنے، ان کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ اسی طریقے سے ہر طرح سے ان کی مدد کرنا، کبھی کسی خدمت کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے کبھی ان کے پاس جا کر ان کی زیارت کر کے ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ تو یہ صلہ رحمی کا یہ معنی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی جو ہے اس کا حکم جو ہے یہ وجوب کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملت اس بات پر متفق ہے کہ صلہ رحمی جو ہے یہ واجب ہے۔ رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ واجب کے درجے میں داخل ہے۔ اور قطع رحمی کرنا، رشتوں کو توڑنا، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا باعث ہے۔ اسی لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف ذریعے سے، مختلف طریقے سے رشتہ داریوں کے حقوق کو، صلہ رحمی کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي، ڈرو اس اللہ رب العالمین سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تساءلون بھی، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتہ داریوں کو توڑنے سے، رشتہ داریوں کے اندر دراڑ ڈالنے سے۔
اسی طریقے سے ہم قرآن مجید یا اسی طریقے سے احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو رشتوں کو جوڑتے نہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کے علم میں ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، پھر بھی وہ اس پر عمل پیرا ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ جو شخص مومن ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سماج کے اندر رہتے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، اگر ہم اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کے اندر ہم خوشگوار ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں جانیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب نامے کو جاننے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعلموا من انصابکم، اپنے نسب نامے کو جانا کرو، اپنے نسب کو سیکھو۔ جب ہم اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں جانیں گے تبھی ہم جا کر ہم ان کے حقوق کو ادا کریں گے۔ تعلموا من انصابکم، اپنے نسب کو جانو، سیکھو، ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم ان کے حقوق کو، صلہ رحمی کے حقوق کو جان سکو۔ اسی طریقے سے رشتہ داریوں کے حقوق کو ادا کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے رزق کے اندر، اسی طریقے سے عمر کے اندر زیادتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، راوی حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو، اس کے رزق کے اندر بڑھوتری ہو، اور اسی طریقے سے وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اسی طریقے سے اس کے عمر کے اندر برکت ہو، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، تو کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے سے خاندانوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق کے اندر کیسے زیادتی ہوتی ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے عمر کے اندر کس طریقے کا اضافہ ہوتا ہے؟ تو وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، کہ عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ تو حدیث کے اس جملے میں محدثین کے درمیان بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے انسان کی جو بدنی قوت و طاقت ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عمر کے اندر برکت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے میں زیادہ وقت ملتا ہے۔
یا اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے کئی معنی ہیں۔ اگر کوئی شخص، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر، اس کے روزی کے اندر کشادگی ہو، اضافہ ہو، اور اسی طریقے سے ہر شخص یہ خواہش مند ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، وہ زیادہ دن تک اس دنیا کے اندر قیام پذیر ہو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ہمیں صلہ رحمی کرنا ہوگا، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر ایک مددگار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، جب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جب میں ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑتا ہوں تو رشتوں کو کاٹا کرتے ہیں اور میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کی بات سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو اگر ویسا ہی معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلُّ، تو تم گویا کہ ان کے منہ کے اندر گرم راکھ کو ڈال رہے ہو۔ اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے دوری اختیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، لیکن ہم ایک قدم آگے بڑھ کر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس سے سلام کرتے ہیں، تو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی رہے گا جب تک وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارا ایک مددگار ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے رشتہ داروں میں کچھ ہوتے ہیں جو قطع تعلق کرتے ہیں، ان سے دور جاتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی شخص دو قدم آگے چل کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ملتا ہے، تو یہ اس کا بہترین عمل ہے، اس کے حسن اخلاق کا نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کی وعید ہے، اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں پر لعنتیں ہیں۔ اور میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ صحبت ان لوگوں کی اختیار مت کرو جو لوگ رشتوں کو توڑا کرتے ہیں، جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر ایسے لوگوں پر لعنتیں بھیجی ہیں۔ لعنت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت، اللہ رب العالمین کی ہر رحمت سے، ہر نعمت سے وہ دور ہو جاتا ہے جس شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت پڑ جائے۔ پہلی آیت سورہ رعد کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے عہد لے کر بھی اس کے عہد کو توڑتے ہیں،
اس کی مضبوطی کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے جنہوں نے عہد لیا اس کے بعد اس عہد کو توڑتے ہیں. اسی طریقے سے زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. دوسری آیت سورہ محمد کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اگر تمہیں زمین کے اندر اقتدار مل جائے، تمہیں زمین پر حکومت مل جائے، تو کیا تم زمین کے اندر فساد پیدا کرو گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داریوں کو کاٹو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. تو جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے. اسی طریقے سے وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ سوسائٹی خوشحال کی زندگی بسر کرتا ہے جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر خاندانوں کے اندر ایک جٹ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. کیونکہ ایک جائزہ بتاتا ہے کہ جو خاندان جن رشتہ داریوں کے اندر آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، تو اس خاندان کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگوں کی زندگی خوشحال گزرتی ہے. اسی طریقے سے خاندان کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر جس قدر مضبوطی ہوگی، جتنا خاندان جس طریقے سے مستحکم ہوگا، اسی طریقے سے وہ معاشرہ اسی قدر مضبوط و مستحکم ہوگا. جن خاندانوں کے اندر نیکی ہوگی، متقی لوگ ہوں گے، تو اس سے وجود میں آنے والا معاشرہ، اس سماج، اس کے اندر اسی قدر لوگ نیک والے ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اور اسی طریقے سے جن خاندانوں کے اندر محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے سے تعلقات میں گہرائی ہوگی، گہرائی ہوگی، تو اس سے وجود میں آنے والا معاشرہ، اس کے اندر بسنے والے لوگوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے اندر پیار محبت ہوگا. کیونکہ صالح خاندان کے ذریعے ہی ایک صالح معاشرے کا وجود ہوتا ہے. اگر صالح خاندان نہیں ہے تو اس سے وجود میں آنے والا جو معاشرہ ہوتا ہے، جو سماج ہوتا ہے، وہ بھی نیک اور صالح نہیں ہوگا. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے جو حقوق ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کریں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم، آپ کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ خرچ کس پر کرنا ہے. اگر ہم کسی پر خرچ کرنا چاہیں تو خرچ ہمیں کس پر کرنا ہے؟ سب سے پہلے فللوالدین، ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہیں. پھر اس کے بعد 2 نمبر پر والاقربین، ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر ہم خرچ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے وہ ہمارے ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں. اسی طریقے سے حسن سلوک کے معاملے میں، احسان کے معاملے میں، کہ ہم کس کے ساتھ سب سے پہلے حسن معاملہ کریں، حسن سلوک کریں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طریقے سے خرچ کے معاملے میں سب سے پہلے والدین ہیں، اسی طریقے سے حسن معاملہ میں، حسن سلوک کے معاملہ میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کی اطاعت کریں.
हम उनको उफ तक ना कहें। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वबिल वालिदैन इहसाना वबिदिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाई। और एक मुसलमान ये चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर, उसके माल के अंदर, उसकी उम्र के अंदर बरकत हो, तो उसे चाहिए कि फल यसिल रहिमहु, वो सिला रहमी करे। इसी तरीके से सिला रहमी कहते किसको हैं? सिला रहमी किसको कहते हैं? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लैसल वासिलु बिल मुकाफी, कि सिला रहमी करने वाला वो नहीं कि जो एहसान के बदले में एहसान करता है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ अच्छा मामला करता है तो हम भी उसके साथ अच्छा मामला करते हैं, ये सिला रहमी नहीं। रिश्तों को जोड़ने वाला वो नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला, सिला रहमी करने वाला वो है। वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमहु, कि जो शख्स हमसे कते ताल्लुकी करता है, हमारा कोई रिश्तेदार हमसे दूर भागता है, तो हम उसके साथ हुस्न सलूक करें, उससे बातें करें। असला सिला रहमी करने वाला, असला रिश्तों को जोड़ने वाला ये है। इसी तरीके से सिला रहमी ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के साथ खास नहीं, बल्कि जितनी शरीयतें, जितनी उम्मतें गुजरी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम शरीयतों के अंदर इनके अदा करने, इसकी तालीमात का हुक्म दिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह, कि हमने बनी इसराइल से अहद व पैमान किया। तो ये सारी चीजें, ये सारी आयतें, ये हदीस इस बात पर दलालत करती हैं कि हमें समाज के अंदर रहते हुए हमें रिश्तेदारियों को जोड़ना चाहिए। रिश्तों को काटने से, रिश्तों के अंदर दरारें पैदा करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। क्योंकि इसी तरीके से अगर हम सदका करते हैं, हमें सदका करना है, तो अगर हम ज्यादा अज्र के मुस्तहिक बनना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदका, मिस्कीन पर सदका करना, किसी एक मिस्कीन पर सदका करना, ये आम सदका है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे मिस्कीन पर सदका करते हैं, किसी ऐसे मिस्कीन को सदका देते हैं जो मिस्कीन भी है और हमारा रिश्तेदार भी है, तो उसका दोहरा अजर है, उसका दो अजर है। अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदका, एक अगर हम किसी पर सदका करते हैं तो मिस्कीन के सदके का अजर मिलता है, लेकिन अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, मिस्कीन है, उसको हम सदका करते हैं तो उसका दोहरा अजर है। एक सदके का अजर है और दूसरा सिला रहमी का अजर। इसी तरीके से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफज़लुस सदका, सबसे अफजल सदका वो सदका है जो हम किसी ऐसे रिश्तेदार पर सदका करते हैं जो हमारे खिलाफ अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता हो। यानी हमारा कोई रिश्तेदार है, अपने दिल में हमारे खिलाफ बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, जलन रखता है, अगर हम उसको सदका कर रहे हैं और गरीब है तो सबसे अफजल सदका है। तो मेरे भाइयों, अगर हम सदका करना चाहते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों पर सदका करें। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा रिश्तेदारों का हक है। अगर रिश्तेदारों की तरफ से कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उसको बर्दाश्त करना सीखें। क्योंकि हम दुनिया की लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, दूसरे लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब मामला अपनों का आता है तो हमारा मामला उसके बरअक्स हो जाता है। मेरे भाइयों, हुस्न सलूक हमें हर एक के साथ करना है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे हुस्न सलूक का कोई हकदार है तो हमारा रिश्तेदार है। माफी हमको सबको देनी है, हमें सबको माफ करना है, लेकिन हमारी माफी का सबसे ज्यादा जो हकदार है वो हमारा रिश्तेदार है। सबसे ज्यादा जो मुस्तहिक है वो हमारा रिश्तेदार है। हुस्न ज़न हमें हर एक के साथ करना है, लेकिन हमारे हुस्न ज़न का सबसे ज्यादा हकदार हमारे रिश्तेदार है। सदका हर एक को करना है, लेकिन हमारे सदके का सबसे ज्यादा मुस्तहिक जो है वो हमारा अपना रिश्तेदार है। हदिया हर एक को देना है,
لیکن ہمارے ہدیے کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے، جو حقدار ہے، وہ ہمارا اپنا رشتہ دار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ساری باتیں، جو ساری تعلیمات قرآن کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں صلہ رحمی کے تعلق سے، اگر ہم ان تعلیمات کو سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ان کو نافذ کریں گے تو میرے بھائیوں سماج ایک خوشحال معاشرہ، ایک سماج بنے گا، معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے گھروں کے اندر دینی جو ماحول ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کی اصلاح کرنے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اصلاح جو کرنی ہے عقیدے پر، توحید کے اوپر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، لوگوں کو اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ جو ہمارا جنت جو ہمیں ملنے والی ہے وہ دار و مدار اسی پر ہے کہ ہماری توحید کیسی ہے، ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت، ایک اللہ رب العالمین پر ایمان، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے تقاضے کو، اس کے جو شروط ہیں اس پر عمل پیرا نہیں ہے تو میرے بھائیوں تو پھر لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اللہ رب العالمین تو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے تو ہمیں تمام کے ساتھ محبت و اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ، ایک دوسروں سے پیار محبت کے ساتھ مل کر رہنے کی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی دین راہ سے، صحیح دین سے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی بال بال مغفرت فرما دے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی بے نمازی ہیں، نماز سے دور ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔